نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار فضیلتیں اور برکتیں درود پاک پڑھنے کی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک دوست تھا، اس نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا۔ اب جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو جس دوست نے قرض دیا تھا وہ اس سے اپنا قرض واپس مانگتا ہے۔ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ بڑی کوشش کرتا ہے میرا قرض واپس کر دو، لیکن یہ واپس نہیں کرتا۔ اب وہ اپنے اس دوست پر کیس فائل کر دیتا ہے، معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے جاتا ہے قاضی صاحب کے پاس، اور جا کر کہتا ہے قاضی صاحب میں نے اس کو جو ہے وہ ادھار دیا تھا، قرض دیا تھا، اب یہ میرے پیسے واپس نہیں لوٹا رہا۔ اب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں کہاں سے اتنی رقم دوں گا؟ 3000 دینار اس نے قرض دینا تھا۔ اب جو قاضی صاحب تھے انہوں نے کہا ودن 30 days، 30 دن کے اندر اندر تم نے اس کے پیسے واپس کرنے ہیں، ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اب دن گزرتے گئے، اس کا یہ معمول تھا، یہ درود پاک پڑھنے میں مصروف رہتا، صبح ہوتی، دوپہر ہوتی، شام ہوتی، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا رہتا۔ اس کا یہ معمول چلتے چلتے 27 دن گزر گئے۔ 30ویں دن اس نے جو ہے وہ کورٹ میں، عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اب اگلے دن جب یہ سویا تو اس کو آواز آئی، کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب یہ صبح اٹھا تو پھر اسی طرح درود پاک پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ رات آئی تو جب سویا اس کا مقدر جاگ اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وزیر ہے وہ، اس کو جا کر کہو تمہارا قرض ادا کر دے، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ صبح اٹھا تو بڑا پرجوش تھا، خوش تھا۔ اب جب اس کے پاس جانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اگر علی بن عیسیٰ نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی، پروف مانگا، ایویڈنس مانگا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ رات پھر سویا، صبح عدالت میں پیش ہونا تھا، آج آخری رات تھی۔ پھر سے مقدر نے جو ہے وہ قسمت نے انگڑائی لی، مقدر چمکا، آقا کی دوبارہ زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں چلا تو جاتا، اگر وہ مجھ سے پوچھتا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمہیں یہ کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، تو یا رسول اللہ میں اس کو کیا دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے میرے امتی، اس سے کہنا تمہارا ایک راز ہے جو تم جانتے ہو یا خدا جانتا ہے، تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک یہ درود پاک پورا نہیں ہو جاتا تب تک کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب وہ صبح اٹھا بڑا خوش تھا، اور کہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بھی عطا کر دی۔ اب علی بن عیسیٰ کے دربار میں گیا، وہ وزیر تھا، دربار لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے درباری سے کہا کہ میں علی بن عیسیٰ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، ایک پیغام میسج لے کر آیا۔ اب وہ درباری جب گیا علی بن عیسیٰ کے پاس، اس نے کہا کہ کس کا پیغام لے کر آیا ہے؟ اس نے درباری سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر آیا۔ جب اس درباری نے جا کر علی بن عیسیٰ سے کہا، اس نے دربار جو ہے وہ برخاست کر دیا، اس کو فوراً سے پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ جب اس کے پاس آیا تو آ کر کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، تم میرا قرضہ ادا کر دو۔ علی بن عیسیٰ اس سے سوال کرتا ہے تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا؟ وہ کہتا ہے آقا نے دلیل دے کر بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیجا۔ وہ کہتا کیا دلیل؟
اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک راز ہے جو تم جانتے ہو یا خدا جانتا ہے، تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور تب تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک یہ 5000 مرتبہ مکمل۔ اب جب علی بن عیسیٰ نے یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا، مرحبا، میرا درود آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا، اندر کمرے میں گیا، 3000 دینار کی بجائے 9000 دینار لے کر آیا اور آ کر اس کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے 3000 دینار تو وہ جو آقا نے حکم ارشاد فرمایا، جو آقا نے حکم دیا، 3000 دینار وہ، اور 3000 دینار اس لیے کہ آپ نے اتنا خوبصورت خواب مجھے سنایا اور آپ نے اپنے قدم میرے گھر میں رنجا فرمائے، میرے گھر میں تشریف لائے۔ 3000 دینار اس لیے، اور 3000 دینار آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس سے کاروبار کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ مال اور رزق جو ہے وہ کمائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس سے وعدہ لے لیا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے تم میرے پاس آنا، میں تمہارا بھائی ہوں، کسی بھی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، مجھے آ کر بتانا۔ اب یہ عاشق رسول کوٹ کی طرف چل دیا، قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو جا کر کہتا ہے 3000 دینار پیش کر کے کہ قاضی صاحب یہ دینار ہیں، یہ ادا کر دیجئے میری طرف سے، میں اس قرضے سے خلاصی اور نجات چاہتا ہوں۔ اب قاضی تو قاضی ہوتے ہیں، انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ قرض تو تمہارا بعد میں ادا کیا جائے گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آئے ہو۔ اب ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں، یہ کہاں سے قرضہ ادا کرے گا، 3000 دینار کہاں سے چکائے گا، کہاں سے دے گا۔ Everybody expected over there۔ اب ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا آج اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، یہ کہاں سے اتنی بڑی رقم دے گا۔ اب جب قاضی صاحب نے پوچھا تو اس نے گویا زبان حال سے یہ وہاں پر کہا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے قاضی صاحب سے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں درود پاک پڑھتا رہا، آقا کی زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بن عیسیٰ سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے دینار دیے، میں نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ میرا قرض جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسا عاشق رسول ہوگا، وہ علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا، کہ جو روزانہ آقا کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، اور یہ جو جج صاحب تھے، یہ جو قاضی صاحب تھے، یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے، بڑے ایمان کی شمع ان کے دل کے اندر روشن تھی۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھے، کمرے میں گئے، اور اپنے کمرے سے جب باہر آئے تو آ کر 3000 دینار اس دیوانے کو پیش کیے اور کہا کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کمائے گا، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہاری طرف سے یہ 3000 دینار میں بطور قرض کے پیش کروں گا۔ اب جب قاضی صاحب نے یہ کہا، جس نے کیس فائل کیا تھا وہ بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ کیسے ان کے ایمان تھے، ان کی آقا کے ساتھ محبت کیسی تھی، وہ کیسے عاشق رسول تھے۔ اب اس نے کہا کہ سارا ثواب آپ لوگ کمائیں گے، کاپی دیں، کاغذ دیں، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا قرض جو ہے وہ اس بندے کو معاف کر دیا، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، میں بھی تو کچھ ثواب کما لوں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو چکا، اس دیوانے نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب میرا قرض تو ادا ہو چکا، اس نے معاف کر دیا، آپ اپنے 3000 دینار واپس لے لیں، مجھے ان کی حاجت نہیں۔ اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو پیسے میں نے آقا کے نام پر دے دیے اب میں ان کو واپس نہیں لوں گا۔ اب یہ دیوانہ 12000 دینار اٹھائے خوشی کے ساتھ اور جھومتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے پاس رات کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اب وہ 12000 دینار لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے دکھوں کو
بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جو ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی کو کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی پہنچے، اسے چاہیے کہ وہ میری ذات پر درود پڑھے۔ مجھ پر درود پڑھنا دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمیں آقا کی بارگاہ میں دل سے درود پڑھنا چاہیے۔ جو درود دل سے پڑھا جاتا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنا ہماری مصیبتوں کے دور ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔